अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज जो टॉपिक्स हैं वो उनका ताल्लुक अदलिया से है, सुप्रीम कोर्ट से है। वहाँ कुछ अहम समातें हैं। एक केस तो उसका आज बड़ा तारीखी केस है, भुट्टो सदारती रेफरेंस। उस पर 9 रुकनी बेंच ने आज समात की है। उसका कुछ अहवाल आपको बताएंगे। इसके अलावा जो एक फौजी अदालतों का मामला है, सिविलियंस और खास तौर पे जो दहशतगर्द सिविलियन दहशतगर्द हैं या ऐसे जुराइम जो सिक्योरिटी अदारों के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ कोई केसेस हैं या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से जो केसेस हैं, उस पर जो फैसला एक आया था उसको कलअदम करार दिया था उन शिकों को, उस पर अपीलें हैं। खास तौर पे सबसे अहम जो है वो शोहदा फोरम की है। उनकी पिटीशन, उसकी जो समात है वो अब होने जा रही है। उस पर थोड़ी बात करेंगे। उसमें कुछ पेशरफ्त है, कुछ उस पर नए मामलात हैं। जो जस्टिस जवाद एस खाजा जो साबिक जज हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, उनका कुछ मौकफ आया और उस पर कुछ तनकीद भी हुई है, और क्यों हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम इस वक्त है मंजरनामा सियासी इलेक्शन के हवाले से कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उस पर हम बात सबसे पहले करेंगे। और ये मामला अभी भी लटका हुआ है। इस पे कुछ शुकूक शुबहात पैदा करने की कोशिश नहीं है ये बात करना, लेकिन 54 दिन अगर 8 फरवरी से पहले आप देखें तो ये 14 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो फिर उसका शेड्यूल में जो दिन मुतय्यन है वो पूरा एक जो प्रोसीजर है वो 54 दिन पर मुहित है। तो अगर 14 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं होता तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शन मुमकिन नहीं होंगे। तो 14 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए, आ जाएगा, ये सबको तवक्को है। लेकिन ये बातें सियासी जमातों की तरफ से क्यों होना शुरू हो गई हैं, ये बड़ा अहम है। इसमें जो पिटीशंस हैं मुख्तलिफ हल्का बंदियों के हवाले से फैसला महफूज हुआ है, उस पे एतराजात हैं। उसमें सेक्शन 20 का गालबन जिक्र है कि हल्के छोटे बड़े हैं, एक डिस्ट्रिक्ट की हदूद है, उससे बाहर के एक हल्के में 2 अजला के जो इलाके शामिल हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं कि जो जिसमें जो उम्मीदवार हैं, जो मुतलका लोग हैं, उनके खदशात हैं। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बड़े सीरियस हैं। अगर ये पूरे मुल्क में ये लागू है कि जो पिटिशनर है उसका ये कहना था कि ये पूरे मुल्क की हल्का बंदियों में खिलाफ वर्जी हुई है इस सेक्शन की। तो इसके बाद आपने देखा होगा कि आसिफ अली जरदारी ने बड़े मुबहम अंदाज में, लेकिन उस मुबहम अंदाज में भी मैसेज छुपा हुआ है। आसमा शिराजी का प्रोग्राम था आज टीवी पर, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने कल इंटरव्यू दिया है, और उसमें इलेक्शन के हवाले से उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होंगे, ये कैसे कह सकते हैं बाकी, लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया कि 8 को हो, 18 को हो, मतलब उन्होंने बता दिया कि 8 हतमी नहीं है तारीख, 8 फरवरी 2024। और कुछ जगहों से अब एक सवाल आज मैं देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन में जो पीटीआई के जो लीडर थे, जो इस वक्त नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं पीटीआई के, गौहर अली खान, और साथ उनके जो बैरिस्टर अली जफर हैं, उनसे सवाल हुआ था कि अक्टूबर 2024 में इलेक्शन की बातें हो रही हैं। तो ये सारे मामलात हैं। इस पर अभी अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। तो ये फैसला होने जा रहा है, होगा, और क्या इसका कहां से ये तब्दीली आएगी, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो ऐसे इसको कैसे लेके चलेगा। सियासी जमातें तैयार हैं, अगर इलेक्शन लेट होते हैं उनको इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आ रही। उसमें जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी सब एक पेज पे हैं। और तो और पीटीआई को भी ये सूट नहीं करता इस वक्त इलेक्शन 8 फरवरी को, जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन के सबसे ज्यादा मुतासर तो वो होंगे, सबसे ज्यादा कि 8 फरवरी को अगर हो जाएं, वो खुश होंगे अगर इलेक्शन डिले होता है, क्योंकि उनके लीडरान पे मुकदमात हैं, उनका टिकट लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो सिर्फ अब एक स्ट्रेटजी आ रही है कि वुकला को पूरे मुल्क में वो टिकट देंगे। तो सियासत में और वुकला को सारी मुल्क से सियासत में लेके आना और नए चेहरों को, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। फिर पार्टी के अंदर रिफ, फिर जो अवाम है उनकी जो बात होगी, तो ये चीजें अगले 48 घंटे बहुत अहम है। फैसला होने जा रहा है, क्या होगा इस पर हम नजर रखेंगे।
اب ہم بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، اس کی جو سماعت اب ہونی ہے شہدا فورم، اس میں انہوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس کے نکات پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے اس پہ جو سماعت کا فیصلہ کیا ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، وہ تو سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی کہ اپنا جو پچھلا فیصلہ ہے وہ 5 رکنی بینچ کا، اس کو وہ کس طریقے سے واپس کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں، قانونی ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی جو شکیں ہیں جن کو اڑایا گیا تھا وہ بحال ہوں گی، اور اس کی بہت ساری جو توجیحات وہ پیش کی جا رہی ہیں، قانونی اس کے نکات ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک جو پروسیجر ہے اس میں ضرور کہ آپ فوجی عدالتوں میں کیس از خود نہ جائیں، عدلیہ کا جو رول ہے، سول عدلیہ کا، جوڈیشری کا، وہ وہاں برقرار رہے، وہاں سے کیس ریفر ہوں کہ وہ کہیں کہ ہاں یہ فوجی عدالتوں میں کیس جانے ہیں، تو کس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈیسائیسو موومنٹ ہوگا کیونکہ اس میں سیاسی جماعتوں کی بھی نظر ہے اس کیس میں، کیونکہ جو 9 مئی آیا اس کے بعد جو کچھ ہوا، اداروں کو ٹارگٹ آج تک کیا جا رہا ہے، تو اگر آپ اس معاملے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچانا، اس کا سلسلہ نہیں روکنا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہو، چاہے جو اداروں پہ، ریاست پہ حملہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے کیسز ہیں، تو یہ سارا کچھ یہاں سے ہی یہ طے ہوگا کہ آگے کیا سمت اختیار ہوگی۔ اس میں رانا ثناء اللہ نے بڑا ایک ٹویٹ کیا اور تنقید کی ہے جواد ایس خواجہ پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک پٹیشنر رہیں تو بہتر ہے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جواد ایس خواجہ نے جو اس پہ مختلف جو ملٹری کورٹ پر ہے اس پر ایک نوٹ کی بات کی تھی جسٹس طارق مسعود کے حوالے سے اور باقی، تو یہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ ان کو چیف جسٹس بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کہ اپنی پسند کے بینچ بنوانے کے لیے ججوں پر بے بنیاد الزام لگائیں۔ چیف جسٹس سے بہتر کون جانتا ہے کہ جسٹس طارق مسعود نے 9 ممبر بینچ صرف پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے حتمی فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے چھوڑا، اور ان کا نوٹ کسی طرح سے ملٹری کورٹ پر قانونی رائے نہیں شمار کیا جا سکتا۔ تو یہ جو یہ فیصلہ آیا، جو یہ بیان آیا رانا ثناء اللہ کا، وہ بڑا اہم اس موقع پہ کہ سپریم کورٹ میں پھر ایک نئی تقسیم کی جو بات ہے وہ ہو رہی ہے، کہ وہ جو اپنا یہ اعتراض کر کے قومی مجرموں کو ریلیف دلوانا چاہتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ، اور یہ ان کا جو کہ سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل پر جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کے بینچ کے سربراہ پر انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ یہ ایک مذموم جو اقدام ہے، تو یہ اعتراض جو آیا ہے سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آیا ہے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ تشکیل پا چکا ہے اور اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، تو بہرحال یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس پر بھی ہم نظر رکھیں گے۔ آخر میں جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، جو یہ فیصلہ تھا جس کو تاریخ نے متنازع قرار دیا ہوا ہے، پھر سابق صدر آصف علی زرداری جب صدر مملکت تھے تو انہوں نے یہ صدارتی ریفرنس تاریخ کو درست کرنے کے حوالے سے آرٹیکل 186 کے حوالے سے یہ دائر ہوئی تھی درخواست، یہ صدارتی ریفرنس، تو اس پر اب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا ایک اہم سٹیپ لیا اور اس کے بعد اس کو سماعت کی۔ اس کی پہلی سماعت ہوئی ہے 9 رکنی بینچ نے، اس کی بڑی سماعت تھی، وہ آج کیا۔ اس میں بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری خود موجود تھے، فاروق ایچ نائک ان کے وکیل، اور آج یہ فیصلہ ہوا کہ عدالتی معاونین مقرر ہوں گے۔ 9 عدالتی معاونین مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ اب یہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی جنوری میں، جب عدالت کی چھٹیاں ختم ہوں گی، اور سب سے اہم کہ یہ لائیو ہے اور تاریخ دیکھنے جا رہی ہے۔ اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں کہ ایک نظر ثانی ایک فیصلہ عدالت کا ہو گیا ہے تو دوبارہ کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ بہرحال اس کو سمجھے کہ پذیرائی نہیں ملی، اور اب یہ تاریخ کا تعین ہونے جا رہا ہے۔ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، یہ خود سپریم کورٹ قرار دینے جا رہی ہے۔ جو یہ سماعت ہوگی تو فیصلہ اس طرح کا ہی آئے گا یا اسی سے متعلق آئے گا۔ ظاہری بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو واپس تو نہیں آ سکتے،
اس کی یا تو ایک معافی کی بات ہو سکتی ہے، ایک جو اس کا ہو، لیکن یہ سارے مختلف باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں کہ ہوگا کیا، اس کا کوئی قانونی سوال تو اس کے اندر نہیں ہے۔ قانونی سوال اس کے اندر صرف یہی ہے کہ یہ پاکستان میں یہ ایک سیاہ اس کو تاریخ باب کہا جا رہا ہے، اور آئندہ کے لیے یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی کہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں، اور عدلیہ اس کے اوپر ایک یہ دھبا ہے۔ تو عدلیہ قاضی فائز عیسیٰ نے بہت زبردست سٹیپ لیا ہے کہ یہ اپنے لیے، اور اس کا سیاسی فائدہ پیپلز پارٹی کو بہت ہوگا، اسی لیے ان کی پوری قیادت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری آج عدلیہ میں موجود تھے، وہ اس سارے کیس کو لے کر چلیں گے، تو عوام میں، پاکستان کے عوام کو وہ ساری تاریخ دوبارہ ازبر ہو جائے گی کہ 1977 میں کیا ہوا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی کیسے ہوئی تھی، اور پیپلز پارٹی اپنا جو اپنے سیاسی اٹھان ہے اس کیس کو لے کے اپنے جو نئی نوجوان نسل ہے ان تک اپنا یہ میسج پوری ریفریش ہوگی، پوری ہسٹری اس کا بہت اہم اور بڑا زبردست فائدہ ہوگا سیاسی، اور اس کو کیسے پیپلز پارٹی لے کر چلتی ہے الیکشن کمپین میں بھی، اور اس سارے معاملے کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے ضرور اس کی تیاری کی ہوگی، اور ہماری اطلاع کے مطابق تیاری کی ہے۔ ہم ان تمام معاملات پر نظر رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔